السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ سن لو، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ سن لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی وہ ذات گرامی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ لوگوں، تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اس بابرکت کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کے ذریعے سے نازل کی گئی ہے، لہذا لوگوں کو اس پر خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ کتاب ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55، 56، 57، 58 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیات کا ترجمہ بھی بفضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، پہلی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی موجود نہیں ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کو، یا ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں، ہمارے جو بزرگان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، ان کے سامنے بھی جھکنا چاہیے، ان کو بھی بلانا چاہیے، ان کی بھی پوجا پاٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، انکلوڈنگ ہم، آپ، یا جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی بات ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دسترس سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بن کر کے رہنا پڑے گا، دنیا کی زندگی گزارنا پڑے گا، موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تمام کے تمام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان وعد اللہ حق، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ نیکوکاروں کو بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ سچا ہے اللہ کا وعدہ۔ جو بدکار ہیں، جو شرکش ہیں، جو اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے لیے دردناک اور خوفناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل حق ہے اور سچ ہے، حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں اور جاننے کے لیے ریڈی بھی نہیں ہیں۔ ان کو جاننا ہے تو کہاں جانا چاہیے؟ یہی قرآن کریم میں آنا چاہیے، یہیں پر سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آگے ہم ابھی اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری بات بتلائیں گے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا یحیی و یمیت، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔
یہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہوگا، یہ دوسرا کسی کا کام نہیں، صرف رب العالمین کا کام ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے دوبارہ پیدا ہو کر کے، وہاں پر اپنے تمام کرموں کا حساب دینا ہے۔ اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا حساب مل جائے گا، اور اگر برا کام کیا ہوگا تو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، جس کو سننا اور جس کے اوپر غور و فکر کرنا ہم تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، یہ مت سمجھیے کہ حضرت ہیں، حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، بس ان کے نہیں، تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے ان باتوں کو سننا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، چاہے کسی بھی مسلک اور مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، اللہ نے تمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کوئی بھی دھرم کا اس کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زندگی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ جو کھاتا پیتا ہے وہ بھی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی نے نہیں دیا ہے اور نہیں کسی کے اندر وہ طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی، موعظت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ موعظت۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ کتاب آ گئی، وہ بات آ گئی، وہ نصیحت آ گئی جو ایمان والوں کے دلوں کے لیے شفا، دلوں کی بیماری کے لیے شفا بھی۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ جو کتاب ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ ہے اس میں قرآن کریم کی 4 عظیم صفات بیان کی گئی، 4 عظیم صفات۔ پہلی صفت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم موعظت ہے۔ موعظت کہتے ہیں ایسی نصیحت کو، موعظت کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو انسان کے توجہ کو دنیاوی انہماک سے ہٹا کر، انسان کی توجہ کدھر ہے؟ دنیا کی طرف۔ انسان منہمک کدھر ہے؟ مشغول کدھر ہے؟ دنیا کی طرف۔ یہ جو نصیحت اور موعظت ہے یہ ایسی چیز ہے، ایسی نصیحت ہے جو انسان کے توجہ کو دنیاوی انہماک سے ہٹا کر آخرت کی طرف لگائے، آخرت کی طرف توجہ دلائے، آخرت کی طرف ڈائیورٹ کرے۔ انسان کا دماغ دنیا کی طرف بھاگتا ہے، اس قرآن کریم کے اندر جو نصیحت ہے اگر اس کو سنے گا، اس پر غور کرے گا تو دنیا سے ہٹ کر کے آخرت کی طرف جائے گا، جو انسان کی ہمیشہ ہمیش اور ابد الآباد والی زندگی ہے۔ اور اس نصیحت سے دلوں کے اندر نرمی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ لگاؤ کس سے ہونا چاہیے؟ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، چلی جانے والی چیز ہے، اس سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ لگاؤ کس سے ہونا چاہیے؟ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ پہلی جو صفت ہے وہ یہ کہ یہ قرآن کریم موعظت اور نصیحت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں سے شفا یابی ہے۔ دلوں کی بیماری، دلوں کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ دلوں کی بیماری ہارٹ اٹیک مت سمجھ لیجیے گا۔ دلوں کی بیماری سے مراد کفر و شرک کا جو عقیدہ ہوتا ہے یہ دل کی بیماری ہے۔ نفاق جو ہوتا ہے یہ دل کی بیماری ہے۔ حسد، بغض، عداوت، بخیلی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ یہ قرآن کریم دل کی بیماریوں سے شفا یابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس قرآن کریم کو پڑھے گا غور و فکر کے ساتھ، اس قرآن کریم کے آیات کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سن کر اس پر غور و فکر کرے گا اور کرنے کے بعد اس پر عمل کرے گا تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ اپنے آپ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ پڑھنا ہے، سننا ہے، معنی اور مفہوم پر غور کرنا ہے، اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ جو آدمی یہ عمل کرتا چلا جائے گا اس کے دل کی بیماری خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام فیکلٹی میں، انسان کی زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں ہر مرحلے میں یہ قرآن کریم انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہر فرد کے الگ الگ حقوق اس قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، ایسے قوانین بتلائے ہیں جس سے انسان چاہے فرد ہو، چاہے معاشرہ اور سماج ہو، چاہے حکومت ہو، ہر ایک کے حقوق متعین ہو جائے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر پائے،
یہ قرآن کریم ایسی ہدایت اور ایسی رہنمائی لوگوں کو دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کی جو چوتھی صفت ہے، جو بھی آدمی، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ سماج ہو، چاہے وہ حکومت ہو، جو بھی اس قرآن کریم کو فالو کرے گا، اس قرآن کریم کی اتباع کرے گا، اس قرآن کریم کی پیروی کرے گا، یہ قرآن کریم کے پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اس کے اوپر رحمت کا نزول ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے اوپر رحمت کا نزول ہوگا۔ یہ 4 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے بتلائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن کریم دلوں کی بیماریوں سے شفا ہے۔ وہدن، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، سبھی کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیا مطلب؟ جو اس کو مانے، جو اس کو پڑھے، جو اس پر غور کرے، جو اس کی پیروی کرے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جو اس نے یہ کتاب نازل فرمایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، لہذا لوگوں کو کیا چاہیے؟ اس چیز کے اوپر لوگوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ آج تو قرآن کریم کا حشر یہ ہے کہ لوگ اس کو چھونے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہیں، تعویذ بنانے کے لیے بھلے ریڈی ہیں، تعویذ چاہیے، تعویذ چاہیے، حضرت سے بھی لکھوائیں گے اور خود بھی گلے میں بھی، یہاں پر بھی، اور پیر تک میں ڈالنے کے لیے ریڈی ہیں۔ تعویذ چاہیے، جب بیٹی کی شادی ہو تو بہترین جزوے دان بنا کر اس کو دینے کے لیے ہے، بس اسی کو خوشیاں منانا سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے آگے مزید کہہ دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، لہذا لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنی عظیم کتاب دی ہے۔ وہو خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں نا، ابھی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال، ان تمام چیزوں سے بہتر اس قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن کریم بہتر ہے ان تمام چیزوں سے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ مال، دولت، سونا چاندی، پراپرٹی، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے قرآن کریم کے علم کو اپنے پاس جمع کرنا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کے علم کو سیکھے، اس پر غور و فکر کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو عملی میدان میں لے آئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا